بسم اللہ الرحمن الرحیم صلی اللہ علی حبیبی محمد وآلہ وصحابہ وبارک وسلم۔ محترم ڈاکٹر صاحبان، حکمہ حضرات اور میڈیکل کے کسی بھی شعبے سے وابستہ جو مخلوق خدا کی بے لوث خدمت کر رہے ہیں، سب سے پہلے وائس آف ہیلتھ آرگنائزیشن کے پلیٹ فارم سے ڈاکٹر محمد شفیق چشتی آپ کو السلام علیکم کہتا ہے۔ وائس آف ہیلتھ ایک پلیٹ فارم ہے جو ہیلتھ سے ریلیٹڈ جتنی بھی کوشش ہو سکتی ہے وہ آپ کے سامنے رکھے گا۔ آج پاکستان میں عید الفطر منائی جا رہی ہے۔ عید الفطر رمضان المبارک کے بعد مسلمانوں کے لیے ایک خوشی کا تحفہ ہوتا ہے۔ کس بات کی خوشی؟ رمضان میں دو خوشیاں ملنے کی نوید سنائی جاتی ہے۔ رب کہتا ہے کہ میرے روزے دار کے لیے دو خوشیاں ہوتی ہیں، ایک افطار کے وقت اور دوسری خوشی وہ ذات خود ہے۔ اب پہلی خوشی تو کم و بیش ہر روزے دار کو حاصل ہوتی ہے، دوسری خوشی جس خوش نصیب کو حاصل ہوئی ہے وہ میرے لیے صد قابل احترام ہے۔ محترم ڈاکٹر صاحبان، حکمہ حضرات، خواتین و حضرات، وائس آف ہیلتھ بات کر رہا ہے عید الفطر مسلمانوں کے لیے رمضان کے بعد ایک خوشی کا تہوار ہوتا ہے۔ رمضان خود کیا ہے؟ مسلمانوں کے لیے رمضان تقوی کا ذریعہ ہے۔ اللہ رب العزت نے اس میں جو روزے فرض کیے ہیں ان سے کیا کیا فوائد حاصل ہوتے ہیں، اس کے پیچھے کیا کیا مقاصد ہیں، یہ مکمل طور پر جو ذات جانتی ہے وہ خود خدائے بزرگ برتر کی ذات حضور نبی پاک حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات جانتی ہے۔ ہم اگر بات کریں تو رمضان کے روزے ہمیں دو طرح سے فائدہ پہنچاتے ہیں۔ یہ میری اپنی ایک سوچ ہے جو میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، ایک جسمانی لحاظ سے اور ایک روحانی لحاظ سے۔ جسمانی لحاظ سے اس طرح سے کہ روزہ شروع ہوتا ہے جب ابھی سورج نہیں نکلتا، اس وقت کھانے کی اجازت ہوتی ہے اور اس لمحے کا نام رکھا جاتا ہے سحری، اور پھر روزہ دوبارہ سے افطار کیا جاتا ہے، یعنی کھانے کی اجازت ہوتی ہے جب سورج غروب ہو جاتا ہے۔ تو یہاں سے ایک کانسیپٹ تو یہ ملا کہ الگ صبح کھانا اور ادھر سورج غروب ہونے کے ساتھ کھانا، اس میں یقیناً انسانیت کی بھلائی پوشیدہ ہے۔ آئیے دیکھتے ہیں ہم اپنے انداز سے کہ اس میں کیا حکمت پوشیدہ ہے۔ تو ہم یہ جانتے ہی ہیں کہ ہمارا اسٹمک جو ہے ہمارے جسم کا پہلا یہ ڈیفینسنگ آرگن ہے۔ ہم باہر سے جو کچھ اندر جسم میں داخل کرتے ہیں تو جو پہلا ڈیفینس ہوتا ہے، اسٹرانگ ڈیفینس، وہ اسٹمک ہی ہے۔ اور وہ کیسے کہ اسٹمک کے اندر سے ایک جوس خارج ہوتا ہے جسے گیسٹرک جوس کہتے ہیں، اور جس کے دو بیسک ایلیمنٹ ہوتے ہیں، ایک ہائیڈروکلورک ایسڈ اور دوسری چیز انزائمز۔ اب انزائمز جو ہیں وہ ڈائجیشن میں ہیلپ کرتے ہیں، اور ہائیڈروکلورک ایسڈ جو ہے وہ بیکٹیریل کلر ہے، اور اس کے ساتھ ہی ساتھ جو فوڈ ہم منہ کے اندر زیادہ چبانے سے چھوڑ دیتے ہیں، جلد بازی کر رہے ہوتے ہیں، وہ اسٹمک میں ایسڈ کی موجودگی میں جو ہے وہ ڈیزالو ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا گھلنے کے قابل ہو جاتی ہے، یا دوبارہ سے اس قابل ہو جاتی ہے کہ اسے آگے ڈائجیشن کے پروسیس سے گزارا جا سکے۔ یعنی خوراک کو ڈائجسٹ کرنے میں ایسڈ کا اپنا ایک رول ہے۔ اب اسٹمک جو ہے وہ اسٹرانگ ایک آرگن ہے، اور اس کے والز جو ہیں وہ انٹرنلی بہت اسٹرانگ ہوتی ہیں، اور ہم عام زندگی میں اگر دیکھیں، عام روٹین میں دیکھیں، عام دنوں میں دیکھیں تو ہمارا معمول یہ ہوتا ہے کہ ہم 3 کھانے تو کھاتے ہی کھاتے ہیں، لیکن ان 3 کھانوں کے بیچ میں کبھی ہمارا جو ہے ٹی ٹائم ہو جاتا ہے،
اور کبھی ہمارا برنچ ٹائم ہو جاتا ہے، اور پھر رہی صحیح کسر ہم سونے سے پہلے بھی جو ہے وہ کچھ نہ کچھ کھانے کی اپنی ایک ہیبٹ بناتے ہیں۔ اب اسٹمک جو ہے، جو آپ کے جسم کا پہلا ڈیفینسنگ آرگن ہے، اسے ریسٹ بھی چاہیے، لیکن ہم چونکہ مسلسل کھا رہے ہوتے ہیں، کچھ نہ کچھ چیز اسٹمک کے اندر بھیج رہے ہوتے ہیں، تو اسٹمک کو مسلسل ورک کرنا پڑتا ہے، لہذا اسے عام دنوں میں ریسٹ نہیں ملتا۔ اب اگر ریسٹ نہیں ملے گا اور جیسی کوئی چیز جو ہے اسٹمک میں جائے گی، تو اسٹمک جو ہے وہ ایسڈ بھی خارج کرے گا، انزائمز بھی خارج کرے گا۔ اگر تو ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے مسلسل اخراج سے، کیونکہ مسلسل سیکریشن ہو رہی ہے تو ظاہر ایسڈ لیول بڑھ سکتا ہے۔ اب اگر ایسڈ لیول بڑھ جاتا ہے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہمارے جسم میں ہائپر ایسیڈیٹی ہو جائے گی، ہارٹ برننگ شروع ہو جائے گی، بالس گیسز بننا شروع ہو جائیں گی، کانسٹیپیشن ہو جائے گی، یورک ایسڈ کا لیول بڑھ جائے گا، کولیسٹرول کا لیول بڑھ جائے گا، یعنی کہ بیماریوں کا ایک بہت بڑا جو گروپ ہے وہ ایسڈ لیول کے بڑھنے سے جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے۔ دوسری طرف اگر ہم انزائمز اپنے جو ہے وہ بہت زیادہ بڑھا لیں گے تو اس کا ریزلٹ یہ ہوگا کہ ہم کھاتے جائیں گے، بھوک نہیں مٹے گی، کھاتے جائیں گے، بھوک نہیں مٹے گی۔ تو دونوں ہی صورتوں میں غلط ہے، یعنی کہ اسٹمک کا ریسٹ میں آنا ضروری ہے۔ تو روزہ جو ہے وہ دنیا داری کے لحاظ سے، میڈیکل کے لحاظ سے ہمیں پہلا جو فائدہ پہنچاتا ہے وہ یہ پہنچاتا ہے کہ اسٹمک کو ریسٹ مل جاتا ہے۔ ریسٹ ملنے سے کیا ہوتا ہے کہ اسٹمک کی لائف بڑھ جاتی ہے اور اسٹمک کی ایکٹیویٹی بڑھ جاتی ہے، اور اسٹمک بہتر طور پر اپنا کام جو ہے وہ کر سکتا ہے۔ اور اس کا جو روحانی فائدہ ہے، دوسرا جو فائدہ ہے وہ روحانی فائدہ ہے۔ اور روحانی فائدہ کیا ہے کہ روزے دار اپنے آپ کو ہر وہ چیز جو نیچر سے ہٹ کر ہوتی ہے اس سے سیف کر لیتا ہے، اور اس کا انٹرنل باڈی ہے یا اس کا ایکسٹرنل اورا باڈی جو ہے وہ بہت ہی زیادہ پیوریفائی ہو جاتا ہے۔ مثال کے طور پر رمضان میں کہا جاتا ہے کہ میں روزے میں ہوں جی، جھوٹ نہیں بول سکتا، میں روزے میں ہوں، غصہ نہیں کر سکتا، میں روزے میں ہوں، اس کی چگلی کیوں لگاؤں۔ غرض یہ کہ لفظ روزہ استعمال کر کے ہم ان ساری چیزوں کے لیے یہ رائے قائم کرتے ہیں کہ ہم یہ نہیں کر سکتے اور یہ خلاف فطرت ہے، ان کی ممانعت ہے۔ اسلام ان چیزوں سے جو ہے، یعنی جھوٹ بولنا، چوری چکاری، دغا بازی، کم تولنا، کم ناپنا، یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو برائیوں میں آتی ہیں، اور اسلام جو ہے وہ ہمیں ان چیزوں سے روکتا ہے، لیکن عام دنوں میں ہم نہیں روک پاتے۔ تو ہماری روحانی تربیت جو ہے وہ بھی اس انداز سے ہو رہی ہوتی ہے، اور پھر رب تعالیٰ نے پورا مہینہ اس کام کے لیے مخصوص کر دیا ہے، یعنی کہ انسان چاہے تو اس کا ایک روٹین سیٹ ہو جاتا ہے، وہ اپنے اوپر ایک کمانڈ حاصل کر لیتا ہے کہ ان چیزوں سے میں نے کیسے بچنا ہے۔ یعنی بعض چیزیں تو وہ ہیں جو عام وقت میں حلال بھی ہوتی ہیں، لیکن روزے کی حالت میں ان کو روکا گیا ہے، منع کیا گیا ہے، اور انسان اپنے آپ کو روک لیتا ہے۔ مثال کے طور پر سگریٹ پینے والا شخص جو ہے، جو جانتا ہے کہ سگریٹ جو ہے وہ صحت کے لیے مضر ہے، لیکن اس کے باوجود ایک ختم کر کے اسی سے دوسرا جلا لیتا ہے، پیتا ہی چلا جاتا ہے۔ لیکن رمضان میں اسے بھی یہ طاقت حاصل ہو جاتی ہے کہ وہ روزے کے دوران سگریٹ پینے سے رک جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کی انٹرنل پاور جو ہے وہ ٹریننگ ہو جاتی ہے اور بڑھ جاتی ہے اس ٹریننگ کے نتیجے میں، اور آپ اپنے آپ کو ان چیزوں سے بھی روکنے میں کامیاب ہو جاتے ہیں جو عام دنوں میں نہیں ممکن ہوتا۔ تو روزہ آپ کی ٹریننگ کر دیتا ہے، یعنی کہ یہ روحانی تربیت بھی کر دیتا ہے، روح کو پرسکون کرتا ہے، روح کو بہت زیادہ اسٹرانگ کرتا ہے۔ تو روزے سے میڈیکل جو فائدے ہیں وہ دونوں طرح کے ہیں، یعنی جسمانی فائدہ بھی ہو رہا ہے، روحانی فائدہ بھی ہو رہا ہے۔